آج ایک عنوان چلتا ہے سعودیہ والوں میں اور فرقہ اہل حدیث کے علماء میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کیا کہ سعودیہ والے حضرات کہتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہنا جائز ہے، جبکہ یہ غیر مقلد علماء کہتے ہیں کہ نا اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، اس لیے وہ ہمارے مقابلہ میں کہتے ہیں اپنے آپ کو محمدی، بلکہ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں کہ تو حنفی ہے یا محمدی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم حنفی بھی ہیں محمدی بھی ہیں، جو حنفی ہے وہ محمدی ضرور ہوگا، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی تو بتائی ہے، جو حنفی ہے وہ محمدی ضرور ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی کہلانا یہ تو شرک ہے، یہ غلط ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے لمعۃ الاعتقاد، شیخ ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے لمعۃ الاعتقاد، اس کتاب کا صفحہ نمبر 42 ہے۔ اس کتاب میں جو چھاپی سعودی حکومت نے ہے، وزارت اوقاف نے، یہ میرے ہاتھ میں، اور اردو کے اندر ہے، یہ حاجیوں کو کتاب تحفے میں ملی ہے، حاجیوں کو کتاب تحفے میں ملی ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا تمہارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، تو آخر میں یہ بات بھی لکھی ہے اگر تم اپنے آپ کو فروعی طور پر منسوب کرو امام ابو حنیفہ کی طرف، امام شافعی کی طرف، امام احمد کی طرف تو یہ جائز ہے، جبکہ غیر مقلد علماء حنفی، شافعی، مالکی کہنا شرک کہتے ہیں اور شرک سمجھتے ہیں۔ دیکھ لیں کتنا بڑا اختلاف ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 42 پر یہ بات کہی گئی۔ اسی طرح یہ میرے پاس فتاوی اللجنۃ الدائمہ، یہ جلد نمبر 5 ہے، اس کے اندر بھی کہا گیا اگر تم اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک کی طرف منسوب کر کے حنفی، شافعی، مالک کہتے ہو تو کوئی منع نہیں ہے، شریعت میں یہ جائز ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اتنا بڑا اختلاف ہے غیر مقلد علماء میں اور سعودیہ والوں میں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم اور سعودیہ والے ایک ہیں۔ کیوں جی؟ وہ رفع جان کرتے ہیں، ہم رفع جان نہیں کرتے، اب وہ بھی رفع جان کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں۔ میں اس کی حقیقت انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں۔ تو یہ سر جھوٹ ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مقلد ہیں اور وہ حنفی، شافعی، مالکی کہنا جائز سمجھتے ہیں، جبکہ یہ حنفی، شافعی، مالکی کہنا جائز نہیں سمجھتے۔